لوگ ہر سال شب برات کی رات 8 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں، کیونکہ اس رات میں یہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے۔ اس کی نیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کتنے نوافل اور کیسے کیسے آپ نے پڑھنے ہیں، اس کا وقت کون سا ہے، اور آپ نے شب برات کا روزہ رکھنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، یہ تمام تفصیلات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، کیونکہ یہ رات بڑی اہم رات ہے، یہ فیصلوں کی رات ہے، اور ہر مسجد میں تقریباً اکثر مساجد میں یہ 8 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہیں، بتائی بھی جاتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ نوافل نہیں پڑھے، اللہ کے پسند، کیونکہ اس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، پورے سال کے لیے خوشحالی مل جاتی ہے، اور اگر ابھی تک آپ اللہ سے اپنی بات نہیں منوا سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکے، اور جو ساری زندگی نہیں مل سکا اس رات میں مل جاتا ہے۔ بس یہ نوافل پڑھنے کی دیر ہے، اپنی جگہ سے بندہ بعد میں اٹھتا ہے، دعائیں پہلے قبول ہو جاتی ہیں، حاجتیں پہلے پوری ہو جاتی ہیں، مشکلیں پہلے حل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے یہ شب برات یہ کوئی عام رات نہیں ہے، اس رات کا تو پورا سال لوگ انتظار کرتے ہیں۔ اس لیے اس رات کی یہ سب سے خاص عبادت ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس میں آپ نے کیسے دیکھیں، ایک نماز جو ہوتی ہے نا، یعنی پورے سال کے لیے آپ کو خیر مل جائے، پورے سال کے لیے آپ کو بھلائیاں مل جائیں، پورے سال کے لیے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی پریشانیوں سے نجات مل جائے، تو شعبان المعظم کی 15ویں رات اس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ میں آپ کو انگریزی تاریخ بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سی تاریخ میں آ رہی ہے۔ آپ نے آج رات مغرب سے لے کر، یعنی کہ جب مغرب کی اذان ہو جائے اس وقت سے لے کر فجر کی اذان آنے تک، اس کے درمیان جو وقت ہے نا، آپ جب چاہیں یہ 8 رکعت نماز نفل ادا کر سکتے ہیں۔ تو برات کا مطلب ہوتا ہے نجات کی رات۔ اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے۔ تو اس رات میں مخلوق میں رزق تقسیم ہوتا ہے، پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور آنے والے واقعات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو اس سے باخبر کر دیتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، یہ 8 رکعت جو نماز آپ نے پڑھنی ہے، یہ کتنی کر کے پڑھنی ہے، ہر ایک چیز بتاتا جاؤں گا، اور کیسے آپ نے پڑھنے ہیں، یہ ترتیب اور اس کا طریقہ اور باقی تمام تفصیلات، یعنی کہ اس کے بعد کون سے اعمال کیے جائیں گے، اس رات کی سب سے اہم عبادت کون سی ہے، آپ نے کون سی تسبیحات پڑھنی ہے، یہ مکمل تفصیل آپ کو ایک ہی ویڈیو میں۔ اس لیے اگر یہ عبادت کر لیتے ہیں نا، یہ نوافل پڑھ لیتے ہیں، یقیناً آپ کو کسی اور نوافل پڑھنے کی، عبادت کرنے کی حاجت اور ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ اس لیے اس رات میں کوئی اور کام کر سکیں یا نہ کر سکیں، کم از کم یہ 8 رکعت نماز نفل ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ یہ تمہیں اس مقام پر لے جائے گی، یہ تمہیں وہاں تک نماز لے جائے گی جہاں تک شاید کوئی اور عبادت انسان کو نہیں لے جا سکتی۔ اب آپ نے سب سے پہلے اس کا وقت میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مغرب کی نماز سے لے کر فجر کی اذان ہونے تک آپ جب چاہیں ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ کوشش کریں جب آپ نے یہ 8 رکعتیں پڑھنی ہیں تو ایک ہی ساتھ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر آپ 4 پڑھیں گے۔ اس طرح آپ کی 8 رکعتیں 3 سلام کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ 8 رکعتیں 3 سلام کے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے۔ 2 کی نیت کیسے کرنی ہے، میں ایک شروع سے لے کر آخر تک مکمل تفصیل، ایک ایک لفظ، ایک ایک حصہ، کیونکہ اس کے اندر ہر بات ہی بڑی قیمتی ہے، ہر چیز ہی بڑی قیمتی ہے جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی اہم ترین عبادت ہے، اور اس کے بعد کون سے اعمال آپ کے لیے بہتر ہیں، اور کون سے اعمال سے حاجت پوری ہوتی ہے، رزق بڑھتا ہے، بیماریوں سے شفا ہوتی ہے، مشکلیں حل ہوتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، اور تمام تفصیلات آپ کو بتاتا چلتا ہوں۔ سب سے پہلے وقت میں نے آپ کو بتا دیا، نیت پہلے 2 رکعتوں کی سن لیں۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر، پہلی 2 رکعتوں میں آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ اس کے بعد آگے والی جو 2 رکعتیں اس کی کیا نیت کرنی ہے، پہلے ان 2 رکعتوں کے پڑھنے کا طریقہ سن لیں۔
کیونکہ دیکھیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو شعبان کے مہینے کی 15ویں رات، اس لیے کہ بالیقین یہ رات مبارک ہے۔ اللہ فرماتا ہے، کیونکہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو میں اس کو بخش دوں، اور کوئی تنگ دست ہو تو میں اس کو خوشحال کر دوں، کوئی بیمار ہو تو میں اس کو شفا عطا کر دوں، کوئی محتاج ہو تو اس کی محتاجی کو ختم کر دیا جائے۔ اس لیے یہ شام کی مغرب کی اذان سے جب سورج غروب ہوتا ہے تب سے لے کر اگلا سورج نکلنے تک یہی معاملہ، یہی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پکار اور آواز دے رہا ہوتا ہے کہ آج رات مانگ لو مجھ سے، 300 رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یار 300 رحمتوں کے دروازے کھلنے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ نہ مانگ سکا تو یہ اس کی اپنی بد نصیبی ہے، کوئی یہ نوافل نہ پڑھ سکا تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، ورنہ یہ رات اتنی اہم ترین رات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، یہ واقعہ بھی بتانے لگا ہوں اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہوگا اور آپ کو اس رات کی عظمت اور فضیلت کا بھی پتہ چلے گا، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم نے عبادت کرنی کیسے ہے اور ہماری عبادت سے ہمیں کیا ملے۔ یہ جو 2 نفل آپ پڑھنے جا رہے ہیں نا، ان کی برکتیں کتنی ملیں اور اس پر ثواب کتنا ملنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، انہوں نے ایک مینار دیکھا جو بڑا خوبصورت چمک رہا تھا، دیکھ کر بڑے تعجب کرنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم کلام ہوئے، مالک یہ بڑا خوبصورت مینار ہے۔ اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس سے بھی عجیب بات نہ دکھاؤں؟ حضرت آدم عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یہ باری تعالیٰ ضرور، تو وہ مینار جو تھا نا وہ پھٹ گیا۔ جب پھٹا تو اس کے اندر ایک شخص، ایک بزرگ دیکھا جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کے پاس ایک انگوروں کی بیل ہے جس پر انگور لگے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر ان سے ہم کلام ہوئے، کہا کتنی دیر سے یہاں عبادت کر؟ اس نے کہا 400 سال مجھے ہو گئے یہاں عبادت کرتے ہوئے۔ تیری خوراک کیا ہے؟ اس نے کہا یہ انگور ہے، اس میں ہر قسم کی غذا ہے، یہ کھانے میں بھی پینے میں بھی سب تاثیر اس کے اندر موجود ہے۔ تو اسی طرح آپ نے کہا اللہ کی بارگاہ میں کہ بالک اس سے بھی زیادہ کوئی ایسا شخص ہے کہ جو عبادت کرنے والا ہو، جس کو اس سے بھی زیادہ، یہ شخص تو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے، اس کی عبادت کا تو کوئی تصور نہیں کر سکتا، جو ثواب کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، آخر میں ایک قیامت کے دن امت آنے والی ہے میرے نبی کی، جو امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، حضور کی وہ امت ہوگی، اور اس امت کو ایک ایسی رات عطا کی جائے گی اگر کوئی حضور کا غلام، آقا علیہ السلام کا کوئی غلام 2 رکعت نماز نفل ادا کرے گا تو میں رب اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماؤں گا۔ تو دوستو یہ کتنی مبارک رات ہے۔ تو آپ نے جب یہ 2 رکعت نماز نفل کی نیت کر لی، اب آپ نے ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنے کے بعد دوستو آپ نے سورۃ اخلاص شریف کو پڑھنا ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، اس کی تعداد بالکل مختصر سی ہے، جو تعداد آپ کو بتانے لگا ہوں اس تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ تو پہلی رکعت جیسے آپ نے پڑھی ہے نا، تو دوسری رکعت میں آپ نے کیا کچھ پڑھنا ہے، دوسری رکعت بھی آپ نے بالکل ویسے ہی پڑھنی ہے۔ تو پہلی 2 رکعتیں سیم ہی ہیں، اس میں کوئی تعداد بھی مختلف نہیں ہے۔ آپ نے جو سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اس کو صرف اور صرف آپ نے پہلی اور دوسری دونوں رکعتوں میں آپ نے صرف اور صرف 15 مرتبہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ 15ویں کی شب ہے نا، تو یہ اس رات کی اہم ترین عبادت ہوگی، اور اہم ترین عبادت آپ نے اسی طرح ہی کرنی ہوگی جو آپ کو طریقہ اور ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ اب یہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں، وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے کچھ تسبیحات پڑھنی ہوں گی، اور یہ تسبیحات بھی کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آسان سی تسبیح ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر تمہارے سمندر کی جاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس لیے کیونکہ یہ رات عظمتوں والی ہے نا، یہ رات کے اندر اللہ تعالیٰ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ اس لیے یہ رات اپنی عظمت اور فضیلت کے اعتبار سے اتنی مبارک رات ہے کہ شاید اس جیسی رات پھر دوبارہ شاید زندگی میں نصیب ہوتی ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگ اس رات کی برکتیں حاصل کرتے ہیں، اور آپ بھی ضرور اس رات کی برکتیں حاصل کریں۔ اب جو تسبیح آپ نے پڑھنی اس کی تعداد ہے صرف 100 مرتبہ، 100 مرتبہ آپ نے اس تسبیح کو پڑھنا ہوگا، اور یہ تسبیح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔ تو دوستو یہ کیونکہ الفاظ بڑے اہم ہیں اور بڑے ہی قیمتی الفاظ ہیں، جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ یہ الفاظ کتنے اہم اور کتنے قیمتی ہیں۔ تو یہ الفاظ صرف اتنے سے ہیں، آپ نے 3 مرتبہ یہ سب سے پہلے یہ الفاظ پڑھنے، اس کے بعد 100 مرتبہ اگلے الفاظ پڑھنے ہیں، تو بس عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟
یہ ذرا یاد کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، یاد بھی آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں اگر 70 حاجتیں بھی ہوں گی تو وہ بندہ جب اس طرح یہ عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو بھی قبول فرمائے گا اور اس کی تمام حاجتوں کو بھی اللہ پاک پورا فرما دے گا۔ تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ 3 مرتبہ آپ نے فقط یہ دعا پڑھنی ہے۔ پھر میرے ساتھ اسے پڑھ سکتے ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ یا غفور اس کے اندر ہے، یا غفور یا غفور یا غفور۔ تو 3 مرتبہ آپ نے یہ دعا پڑھنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اللہ پاک اس کے ذریعے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہیں تو معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ آپ نے صرف یہ کلمات پڑھنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، 3 مرتبہ وہ دعا پڑھنی ہے، اور اسی طرح یہ 2 رکعت نماز نفل آپ کے مکمل۔ اس کے بعد اگلے 2 کی نیت آپ نے کرنی ہے۔ تو اگلے 2 کی جو نیت کرنی ہے اس میں کیا چیز آپ نے طلب کرنی ہے، کیا تصور آپ نے کرنا ہے، یہ ذرا سن لیجئے گا، کیونکہ دیکھیں یہ جو رکعتیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں اس کے بعد آپ کے یہ 4 ہو جائیں گے، تو 4 کے بعد پھر اگلے 4 کی ہی نیت کرنی ہے۔ بالکل آسان سا طریقہ ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے، کوئی اس میں بالکل سادہ سے نوافل ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس سے کیا برکتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ ایک تو تم مخلوق کی محتاجی سے بچ جاؤ گے، یعنی عمر بھر کی محتاجی سے وہ بندہ بچ جاتا ہے، پھر اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے، اس کی قبر کشادہ ہو جائے گی، جنت کی ہوائیں اسے پہنچیں گی، اللہ کا دیدار اسے نصیب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے انعامات اور بہت ساری برکتیں اس بندے کو ملتی ہیں جو بندہ اس طرح پڑھتا ہے۔ اب اگلی جو 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں، اب آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نماز نفل، 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الخیر، یعنی درازی عمر بالخیر، یعنی آپ کی عمر اچھی گزرے، درازی عمر بالخیر کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں 2 رکعت نماز نفل درازی عمر بالخیر۔ یہ الفاظ یاد کر لیں۔ دیکھیں میری کوشش ہوتی ہے میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں، ہر بھائی بہن دوست احباب سب کو سمجھ آئے، سب لوگ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں مساجد میں بھی اس کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے، مساجد میں پڑھنا چاہیں، گھر میں خواتین پڑھنا چاہیں، بھائی میں کہتا ہوں کوئی بھی ایسا بندہ جو اس سے رہ نہ جائے، کیونکہ یہ عبادت بڑی اہم ترین عبادت ہے۔ تو اس لیے آپ نے درازی عمر بالخیر کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں سے کیا ہوگا؟ تمہاری بلائیں دور ہو جائیں گی اور مخلوق میں تمہیں محتاجی سے اللہ بچا لے گا، اور بہت سارے انعامات اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس کے ساتھ حاجتیں پوری ہوں گی، مقاصد میں کامیابی ملے گی، بہت سارے انعامات ایسے جس کی ہر شخص کو طلب ضرورت اور حاجت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو عطا فرمائے گا۔ تو اس طرح دوستو آپ نے جب ان کی نیت کر لی، ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی آنا چاہیے، اس کے بعد کی تسبیح، اس کے بعد 4 رکعت کی نیت کرنی ہے، تو آپ کے 8 مکمل ہو جائیں گے۔ اب اس میں کیا مشکل؟ پھر بھی کسی جگہ اگر سمجھ نہیں آتی، ابھی وقت ہے، کمنٹ میں پوچھیں، کہیں سے بھی اگر یہ دعا سمجھ نہ آئے تو کمنٹ میں پوچھیں، کمنٹ میں لکھ کر دے دوں گا۔ اس سے بڑھ کر تو آپ کے لیے کیا آسانی کر سکتا ہوں بھی؟ میری تو کوشش ہے ہر حضور کا آج امتی غلام پریشان ہے، اس کی پریشانی حل ہو سکے، اس کی قسمت سنور سکے، کیونکہ یہ رحمت مغفرت نجات کی عظیم رات ہے۔ اس رات نفل عبادت خصوصاً نماز کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ بزرگوں اور صالحین کا معمول رہا ہے کہ وہ اس رات میں کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، کیونکہ اللہ کی خاص رحمت متوجہ ہوتی ہے، دل کو سکون، روح کو پاکیزگی مل جاتی ہے، رزق بڑھ جاتا ہے، عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اعمال میں برکت آتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کے اسباب مل جاتے ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ شب برات جو ہے یہ عظمت اور اللہ کے قریب کرنے والی رات ہے۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ تو اب جب یہ نوافل کی آپ نے نیت کر لی تو اس میں کیا چیزیں پڑھنی؟ اس سے جیسے پہلے آپ نے پڑھے گناہوں کی معافی مل گئی، دل کی پاکیزگی مل گئی، رزق میں وسعت آ گئی، بیماریوں سے شفا مل گئی، عمر اچھی گزرے، عمر اچھی ہو جائے۔ تو اس لیے آپ جب اس طرح پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی تو اب آپ نے اس کے اندر جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں اس کی تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی۔ یہ بھی سن لیں کہ شب برات 2026 پاکستان میں جو ہے نا یہ منگل بروز منگل 3 فروری 2026 کی شام سے شروع ہو کر فجر تک رہے گی، یعنی 2026 میں اب جو ہے
3 فروری 2026 کی شام سے شروع ہو کر فجر تک اس کا ٹائم رہے گا، مغرب سے لے کر فجر تک، منگل کی شام سے لے کر بدھ کی صبح تک، عام لفظوں میں۔ اب بھی پھر کسی کو سمجھ نہ آئے تو وہ نہ اس میں یہ عمال کر سکا اتنا ٹائم بتانے پہ بھی، تو پھر اس کی اپنی قسمت ہے، پھر ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جتنا کر سکتے ہیں سب دوستوں کے لیے کر رہے ہیں، طریقہ بھی بتا رہے ہیں، ایک ایک چیز سمجھانے۔ اور شب برات کی رات ہر سال ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، بہت سارے لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں اور کرواتے ہیں، اور پھر الحمدللہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی اس دعا میں نام شامل کروانا چاہتے ہیں، 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کو دعاؤں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اب 2 رکعت جو آپ کو میں نے نیت بتائی ہے، اس میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور کیونکہ دیکھیں سورۃ اخلاص بار بار یہ تہجد میں پڑھی جا رہی ہے، باقی نوافل میں پڑھی جا رہی ہے، بہت ساری چیزوں میں یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر جب ہے تو آپ نے صرف ایک مرتبہ اس سے پہلے سورۃ اخلاص سے پہلے ایک مرتبہ سورۃ القدر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ۔ تو یہ والی سورت پڑھنی ہے صرف ایک مرتبہ، اس کے بعد آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے 3 مرتبہ، سورۃ اخلاص پڑھنی ہے 3 مرتبہ، وہ سورت پڑھنی ہے آپ نے 1 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کی ترتیب ہوگی، تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ جو ہے وہ اپنے عمل کرنا ہوگا۔ دونوں رکعتوں میں یہی ترتیب ہوگی، جو درازی عمل بالخیال کی دونوں رکھتے ہیں، دونوں رکعتوں میں یہی ترتیب اور یہی طریقہ کار ہوگا۔ تو اس طرح جب یہ 2 رکعتیں آپ مکمل پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے ایک مختصر سی تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اگلی 4 رکعت نماز کی نیت کرنی ہے۔ تو اس طرح آپ کی یہ عبادت مکمل ہو جائے گی۔ تو اب یہاں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہاں تک بات کی سمجھ دیکھیں، کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ جو نصف شعبان کی رات ہوتی ہے نا، یہ شب برات کی رات، اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حدیث پاک جو آپ سے ملتی ہے کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا تھا، میں آپ کی تلاش میں گھر سے نکلی، میں نے دیکھا آپ جنت البقیع کے قبرستان میں موجود ہیں، آپ کا سر آسمان کی جانب اٹھا ہوا ہے۔ حضور نے مجھے دیکھ کر فرمایا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ رسول اس کے تمہاری حق تلفی کریں گے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی اور زوجہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات دنیا کی آسمانوں پر جلوہ فرما ہوتا ہے، قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے بھی زیادہ میرے غلاموں کی گناہگار امتیوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ رات عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے جو لوگ اس کی برکتیں رحمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور پڑھیں گے، اور جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ تو پھر آگے بھی دیکھیں۔ یہ رات غفلت میں گزارنے والی نہیں ہے، یہ سستی میں گزارنے والی نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے والی رات ہے، برکتیں حاصل کرنے والی رات ہے۔ اس لیے دوستو اس کے اندر ایک ایک عمل جو ہے نا وہ بے بہا نیکیوں کا سبب ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ کون سی رات ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ فرمایا یہ نصف شعبان کی رات ہے، اس میں دنیا کے اعمال، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، جو ہم نے پورا سال کام کیے ہیں نا وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اگلے سال کے لیے جو کچھ ہونا ہے وہ سارا کا سارا لکھا جاتا ہے۔ تو پھر اگر چاہتے ہیں کہ ہماری قسمت اچھی لکھی جائے، ہمارا مقدر اچھا لکھا جائے، تو پھر ہم اس رات کو پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ تو آگے ہم نے روزہ رکھنا ہے، جیسے ہم فجر سے یعنی کہ اذان سے پہلے ہم نے اپنی سحری کرنی، جیسے رمضان میں ہم سحری کرتے ہیں، اسی کا بھی ہم نے اسی طرح روزہ رکھنا ہے۔ اس کے روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اب میں صرف روزہ رکھنے کا طریقہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد 4 رکعت نماز جو رہتی ہے نفل، اس کا طریقہ بتا دوں گا، بس آپ کی عبادت مکمل۔ اس کے علاوہ آپ پھر جو تسبیحات پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ ضرور پڑھ لیجیے۔ اب آپ نے 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نیت سماعت فرمائیں، 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ نے کانوں کو ہاتھ لگا لینے۔ اب جہاں حاجت کا لفظ ہے نا، یہاں جو بھی آپ کا مقصد ہے، دنیا کی کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آرزو ہے، کوئی بھی تمنا ہے، جو زندگی بھر جس کے لیے بڑی محنت کی ہے لیکن ابھی تک پوری نہیں ہوئی، بس آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور اس طرح یہ نفل پڑھنے ہیں۔ یقین کریں یہ نفل بعد میں مکمل ہوں گے، آپ کی تمام حاجتیں رب کائنات پوری فرما دے گا۔
تو اب یہ جو نفل پڑھنے ہیں نا، یہ دیکھیں اس رات کا روزہ جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا آگے روزہ رکھنا ہے، اور یہ آپ اگر نفل پڑھتے ہیں آگے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، جس کو اللہ نے طاقت دی وہ ضرور روزہ رکھ لے، اگر نہیں بھی رکھتے تو یہ نفل آپ پڑھیں گے تو اس پر اتنا اجر و ثواب آپ کو ملے گا کہ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ، میری دعا ہے کہ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب یہ نفل پڑھے نا، پہلی رکعت کے اندر آپ نے سبحانک اللہم و بحمدک ثنا پڑھی، آگے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد اب آپ نے دیکھیں صرف ایک مرتبہ آپ نے سورۃ القدر پڑھنی ہے اور 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ پہلی رکعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلی رکعت آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے کہ اس کے اندر آپ نے سورۃ اخلاص کو 25 بار پڑھنا ہے، اس سے پہلے سورۃ القدر کو 1 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ کی پہلی رکعت آپ نے مکمل کرنی ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا ہے۔ پھر آپ نے دوسری رکعت میں یعنی کہ سورۃ القدر 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص کو 25 مرتبہ، یہ 2 رکعتیں آپ کی مکمل۔ تو باقی جیسے پہلی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، دوسری 2 رکعتیں بھی سیم اسی طرح ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ یعنی تیسری رکعت آپ نے جیسے دوسری رکعت پہلی رکعت پڑھی تھی، ثنا بھی پڑھنی ہے، سورۃ الفاتحہ بھی، آگے سورت بھی ملانی ہے، جو 2 صورتیں ہیں۔ اسی طرح آپ نے چوتھی رکعت پڑھنی جیسے آپ نے دوسری رکعت پڑھی تھی۔ تو یہ بالکل ترتیب آسان سی ہے، جہاں پتہ نہ چلے اپنے غلط نہیں کچھ کرنا، پوچھ لینا ہے، کمنٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو صحیح آپ کی رہنمائی کر دی جائے۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ یہ سب کچھ ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں، وہاں پہ بھی یاد چیک کر لیں کہ یہ ترتیب اور یہ طریقہ ہوگا، ورنہ آپ کو میں نے ایک ایک لفظ ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں۔ جب یہ 4 رکعت اس طرح پڑھ لیں، اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں، اب مختصر سا آپ نے عمل کرنا ہے، اپنی جگہ سے بھی اٹھنا نہیں، جب تک دعا نہیں مانگ لیں گے نا آپ نے اس وقت تک اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں۔ اور دعا میں 3 مرتبہ جو الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں نا، دعا میں جس دعا کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے وہ میں طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں، کیونکہ اس دعا کے ساتھ جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا رد ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ اس کا ایک خاص طریقہ ہے اور ایک خاص ترتیب ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اب امید ہے کہ آپ کو نوافل کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ اب اس ترتیب کے ساتھ آپ نے یہ سارے نوافل پڑھ لیے، اس کے بعد اب اس میں تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، کوشش یہی کرنی ہے آپ نے۔ تو اخلاص کے ساتھ یہ پڑھیں، یہ عبادت کریں۔ اب جو عمل آپ نے کرنا، اس کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، جس کی تعداد صرف اور صرف آپ نے 15 مرتبہ، یعنی کہ 10 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، 10 مرتبہ ہی آخر میں پڑھنا ہے۔ یعنی یہ 4 رکعتیں جب آپ نفل پڑھ لیں حاجت کے اس ترتیب کے ساتھ، پھر آپ اسی جگہ بیٹھے 10 بار آپ درود پاک پڑھیں گے شروع میں، اور 10 مرتبہ ہی آخر میں۔ درمیان میں یہ عمل کریں گے، آپ دیکھیں گے پھر اس کی برکتیں کہ آپ کو کس قدر ملتی ہیں۔ تو آپ کی اس رات کی سمجھیں یہ عبادت کمپلیٹ ہے۔ آپ اس طرح کر لیں، اپنے بھائی بہنوں تک یہ بات پہنچائیں، ان کو یہ پیغام دیں، جس کو آپ آگے زندگی میں خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں تک اس عمل کو ضرور پہنچائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کے کرم کی بارش ہوتی ہے۔ اب آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اب حاجت اپنی وہی ذہن میں رکھنی ہے، وہی نیت آپ نے اپنے دماغ میں رکھنی ہے کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ میری حاجت ہے، یہ میری آرزو ہے، یہ میری تمنا ہے۔ تو آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو اب آپ نے صرف اور صرف 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی سورۃ الفاتحہ شریف بسم اللہ کے ساتھ صرف 1 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، اس کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پہلی سورت بھی بسم اللہ کے ساتھ، اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے بسم اللہ کے ساتھ 3 مرتبہ پڑھا۔ اس کے بعد 41 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر 10 بار درود پاک پڑھنا ہے آپ کی، اس کے بعد حاجت کی دعا کرنی ہے۔ تو اب جو 41 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے اس کو سن لیں۔ 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں، اول آخر 10 بار درود پاک، درمیان میں 3 چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں، اور ان چیزوں کا یہی طریقہ کار جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب 41 بار جو تسبیح پڑھنی ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اب دعا آپ نے جب مانگنی ہے تو 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا رحم الراحمین میری فلاں حاجت ہے اس کو پورا فرما، انشاءاللہ تعالی تو ہر دعا قبول ہوگی۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔